والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم آج محرم الحرام کی 3 ہے، یہ نیا سال ہے ہمارا قمری ہجری۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے۔ ہم سب گزشتہ کے لیے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اپنی عمر گزشتہ میں، اس کا ہم ازالہ کریں، معافی بھی مانگیں اور عملاً ازالہ بھی کریں، اور آئندہ کے لیے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اصلاح کریں۔ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ ہوش آ جائے۔ عقل مند اور ہوش مند آدمی اسی بات کو سمجھتا ہے۔ جانور تو نہیں سمجھتے، جانوروں میں یہ فکر نہیں کہ ہم نے کب تک رہنا ہے،
ہمیں اللہ نے انسان بنایا، انسانی شعور بخشا، اور پھر ایمان والی زندگی عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس لیے ہمیں اپنے ان حیثیات کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی ان نعمتوں کی لاج رکھیں، بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے یہ قبول ہو جائے، مقصد قبولیت ہے، پھر تو ہماری کامیابی ہے، رد نہ ہو جائے، رد نہ ہو جائے۔ اللہ حقیقت کو دیکھتے ہیں، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنا محاسبہ آپ کرے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ لوگ خوش ہوں، اس لیے کہ تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو، اس لیے تاکہ لوگوں میں میں مولوی اور عالم کہلاؤں، نیک کہلاؤں، آئے ہائے پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ منافقون پڑھی ہے۔ جن حضرات کے پاس میری کاپی ہے، یہ کاپی بھی 25 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، 25-30 سال پہلے کی، بعد میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، توفیق ہی نہیں ملی۔ توفیق تو ملتی ہے، میری اپنی کمزوری سستی۔ تو اس صورت کے جو مدنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس میں منافقین پر زجر، ان کے اعتقاد و اقوال اور اعمال بد کی تقبیح، اعتقاد بھی خراب، اقوال بھی خراب، اعمال بھی خراب، پھر ان کا انجام بھی بد، اور پھر آخری رکوع میں ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ تم اس طرح کی غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ سورت کا نزول سن 4 ہجری بوقت واپسی ایک غزوہ بنی المصطلق، حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ پاک ہی نہیں پہنچے تھے، راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، تو پھر یہ مدنی کہلائی۔ کیونکہ مدنی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ شہر مدینہ میں حضور ہوں تو اس وقت نہیں، ہجرت کے بعد جہاں بھی حضور ہیں وہ صورتیں مدنی، وہ آیات مدنی کہلاتی ہیں۔ جبکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اہل اسلام کے اندر فساد کرانے اور خود غلط بات کرنے کا مرتکب ہوا۔ یہ شان نزول ہے صورت کا، اور اس میں ایک عارضی اور تھوڑے سے وقت کے لیے دکھ ہوا تھا ایک مخلص صحابی سیدنا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جبکہ ان کی بات کو تسلیم نہ کیا گیا۔ اس نے جب شکوہ کیا ان منافقین کی ایک بکواس کا، ایک لغو کا، حضور کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ یوں کہہ رہا تھا، اور اس نے جھوٹی قسم اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا بس تو ٹھیک ہے، زید ابن ارقم نے غلط کہا ہے۔ تو بڑے اداس ہوئے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے، دل میں اداسی بھی ہے کہ میں تو سچا تھا۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی
اور زید بن ارقم کی تصدیق بھی ہو گئی، اور اس نے جو غلط بات کہی تھی اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، کہتے ہیں میں ایسے ہی بیٹھا تھا انتہائی اداس شکل میں، ہے کیا صحابہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ حضور چپکے سے آئے اور آہستہ آہستہ میرے کان کو مسلا، پیار سے میرے کان، جس طرح بچوں کو ہم کان ہے مسئلہ۔ میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی مسکرائے، مجھے دیکھتے ہی مسکرائے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جو یہ نعمت مجھے اس وقت حاصل ہوئی، پوری دنیا و ما فیہا اس کا مقابل میں آئے تو یہ نعمت بڑھ کر ہے۔ اور مجھے پھر یہی آیتیں سنائیں جس میں میری تصدیق تھی، وہ میں بتاتا ہوں، وہ آگے بھی آئیں گی۔ اب دیکھتے جائیں۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ہم نوا ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور دل سے اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا، یہ دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پڑھتے رہتے ہیں، ہوتے منافق ہیں۔ آج کے منافقین، مجھے تو کسی نے بتایا کہ اسمبلی میں ایوان بالا یا ایوان زیری سینٹ میں پتہ نہیں، ایک صاحب جب تقریر کرنی شروع کرتے ہیں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن اندر وہی عبداللہ بن ابی کی یہ اولاد ہیں، اندر یہ دیکھو، یہ بھی تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، شہادت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ واقعی میرے رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق قطعی جھوٹے اور لپاپیے ہیں، لیپا پولا کرتے ہیں، کیونکہ زبان سے تو ضرور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر زبان تو دل کی ترجمان ہے۔ جب دل ان کی اس بات کی شہادت نہیں دیتے تو محض زبان سے کہہ دینے سے وہ سچے نہیں ہو سکتے، لہذا ان کی شہادت جھوٹی ہے۔ واضح رہے، قرآن اور حدیث شریف نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے ان کے مفاہیم اور معنی کا اعتبار قرآنی اور شرعی ہوگا۔ قرآن مجید نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے، ایمان کا ذکر کیا تو ایمان کا وہی مفہوم ہوگا جو قرآن اور حدیث کہتی ہے۔ کفر کا ذکر ہوا، منافقت کا ذکر ہوا، یہ سب قرآنی اصطلاحات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں جماعتیں تھیں، مومنین بھی تھے، کافر بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں لکھ دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ مومنین کا ذکر ہے، آگے کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کفار کا ذکر ہے۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کو پر اور آخرت پر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لاتے۔
یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض، زبان تو ان کی بڑی چلتی ہے لیکن دل ان کے خراب ہیں، دل ان کے مریض ہیں، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ کئی آیتیں لمبا، کئی رکوع تک ان کا ذکر ہے۔ تو مومن تو ایمان، کفر، منافقت، جو بھی قرآنی اصطلاحات ہے، جحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحود کیا ہے؟ وَيُلْحِدُونَ، الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کیا ہے؟ جب یہ الفاظ قرآنی ہیں، ان کا مفہوم اپنی طرف سے ہم نہیں لیں گے۔ آج کل کے نئے محققین، یہ محققین نہیں، قاف قینچی والا نہیں، اس کو اگر آپ کہنا بھی چاہیں وہ کاف دوسرا لگاؤ، کتاب والا، محققین، حق کا یا حقوں سے کھرچنا، یہ دین کو کھرچنے والے ہیں آج کے محقق، حق کا یا حق کو، دینی باتوں کو، دینی حقائق کو کھرچتے ہیں اور نام رکھتے ہیں محقق۔ چلو ہم بھی تمہیں کہتے ہیں محقق، تم واقعی محقق ہو، حق کا یا حقوں سے، وہ ان کی معنی اور مفہوم اپنے بناتے ہیں۔ منافقین کی علامات، اور پہلی، ان کا عقیدہ کافرانہ اور ایمانیات کا اظہار صرف زبانی، نمبر 2 زبان درازی، نمبر 3 حرام اور خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، نمبر 4 نماز میں سستی کرتے ہیں، نمبر 5 تکبر کرتے ہیں، نمبر 6 مسلمانوں سے قلبی محبت اور الفت نہیں رکھتے، نمبر 7 عہد اور وعدے کے خلاف کرتے ہیں، نمبر 8 جھوٹ بولتے ہیں، نمبر 9 انفاق فی سبیل اللہ سے اعراض کرتے ہیں، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے میں بھی اعراض کرتے ہیں، حضور سے بھی دعا نہیں کراتے۔ بدبختی دیکھو، وَإِذَا آگے آیت آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے حضور کی خدمت میں آؤ، حضور سے دعا کرا لو، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ایمیں چکر دھیان سے نا، یہ جی بھی بدبختی ہو سی نبی سہیں دے ہوندے ہوئے نبی سہیں کنے دعا نہ کراویں، ایسے ہی، حالانکہ نبی کی دعا سبحان اللہ، جب جتنا بھی بڑے سے بڑا بد آدمی ہو، گناہ گار ہو، جی بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک ہے، جبکہ جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کیے اور ظلم کیا اپنے اوپر گناہ کرنے کی وجہ سے، جاؤوک، اگر وہ آ جاویں میرے محمد آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی ان کے لیے معافی کی شفاعت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ اور قبول فرمائیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت نہیں آتے، تو یہ بھی ہے صحابہ کرام کی توہین اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھی منافقین۔ اب یہ 11 نشانیاں میں نے جو اس آیت، اس صورت سے اخذ ہو رہی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آج کے دور میں بھی اہل حق علماء و صلحاء سے نفرت اور دوری کرنا وہی سابقہ نفاق جبلی اور فطری خصلت ہے۔ دیکھو آج کے منافقین کو بھی دیکھو، نحوی مسئلہ، ایک نحوی مسئلہ
ہمارے علماء بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور کچھ سن رہے ہوں گے۔ مدرسے کے ہمارے اپنے طالب علم، بڑی کتابوں والے اور اساتذہ کرام، واللہ یعلم انک لرسولہ، عالم یعلم ہو، جہاں عین لام میم کے مادے سے کوئی صیغہ آئے اس کے بعد انا نہیں ہوتا، انا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفتی عبدالرزاق بھی سن رہے ہیں، مفتی غلام محمد صاحب بھی سن رہے ہیں، لیکن یہاں انا ہے، یہاں انا ہے۔ عالم یعلم کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا۔ میرے بیٹے مفتی محمد احمد بھی سن رہے ہیں، لیکن یہاں کیا آیا؟ انا آیا، واللہ یعلم انک لرسولہ۔ اسی طرح 7ویں پارے میں بھی قد یعلم انہ لیحزنک الذین یقولون۔ تو قرآن مجید میں یہ 2 آیتوں کا میں نے حوالہ دیا کہ عالم یعلم کے بعد بجائے انا کے انا آیا، حالانکہ نحوی قاعدہ ایسا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ نحوی قاعدہ میں گنجائش ہے، اور بڑی فصاحت کی یہ بات ہے، قرآن مجید تو فصاحت والی کلام ہے۔ انا ہو یا انا ہو، اس کی خبر میں جب لام تاکید آئے تو وہ ہمیشہ انا ہوتا ہے، چاہے وہ عالم یعلم کے بعد بھی آئے۔ یہاں دونوں جگہوں پر اس حرف مشبہ بفعل کی خبر میں لام تاکید آیا، واللہ یعلم انک لرسولہ، لرسول لام آیا۔ اسی طرح 7ویں پارے میں قد یعلم انہ لیحزنک الذین، وہاں پر بھی لام تاکید آیا، یاد رکھیں میرے بھائی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو ان کے دعوی ایمان کی صداقت پر یقین ہو جائے اور یہ قتل اور اسیر ہونے سے بچ جائیں۔ یہ قسمیں بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری وجہ قسمیں کھانے کی کیا ہے کہ تب دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق کی جانب آنے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں۔ کتنا برا کام اور کیسی نازیب حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یا ذالک بانہم آمنوا، یہ سب کچھ محض اس لیے ہے کہ زبان سے مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں منافقین کی مزید دوسری خصلتوں کا ذکر ہے، یعنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکنا، اپنے کفر کی پختگی کی وجہ سے سچے دین کو نہ سمجھنا۔ لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سچے دین کو نہیں سمجھتے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ابھی تو میں کاپی کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ان منافقین کو اے نبی میرے محمد جب آپ دیکھتے ہیں، یہ تو اصالتاً حضور کو خطاب ہے، مراد سبھی ہے۔ بعض مرتبہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن مراد سبھی ہوتے ہیں جی۔ یہاں پر بھی ایسے، جب اے میرے مخاطب جب تم ان کو دیکھتے ہو تو یہ جسے ڈیل ڈول میں بڑے شاندار نظر آتے ہیں جی۔ گفتگو کریں تو ان کی شیریں بیانی اور چرب لسانی کو سنتے رہ جائیں اور ان کی باتوں کو سچ مان لیں، مگر اصل میں یہ ایسے ہیں جیسے لکڑی کے کندھے ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں جو نہایت قرینے سے چن کر لگا دیے گئے۔ قرینے سے بظاہر یہ قرینے سے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہیں تو بے جان، ہیں تو بے عقل، ہیں تو بے سمجھ۔ یہ جسے بھی ایسے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں سوائے اس کے کہ ان کو کاٹا جائے یا ان کو جلایا جائے۔
جب بھی کوئی زور کی آواز سنتے ہیں منافقین تو یہی سمجھتے ہیں کہ اب ان کے نفاق کی قلعی کھل جاتی ہے، ڈر ہوتا ہے ان کو کہ حضور پر کوئی آیت آ جائے گی، ہماری اندر کی جو برائی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور آپ کے اور مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں۔ آگے بڑی عجیب بات ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہیں، ان کی چلاکی میں، ان کی عیاری مکاری کے فریب پکاری میں کہیں آپ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ہائے ہائے، فاحذرہم فاحذرہم، آج بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم تو جی مدارس کے طلباء کے، دینی طلباء کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے دھارے میں آ جائیں، ہم ان کو دنیا کی تعلیم دے کر کے دنیا کے کام کا بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، ہاں جی سچی بات تو ہے جی، آپ ہی لوگ چندوں سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی تنخواہیں کیا ہیں؟ ہمارے مولوی کی تنخواہ 10,000، بڑی سی بڑی 15,000۔ آپ کو یہ انگریزی تعلیم سیکھنی چاہیے، پھر آپ بڑے بن جائیں گے۔ استغفر اللہ، لیکن ساکوں یہ تھڑکاون چاہدن بابو، اسے مسیح دا نہ رہن، مسیح دے ڈا دے نہ رہن۔ فاحذرہم، اللہ نے فرمایا ذرا ہوشیار سوائے انہیں دے آنکھیں تے نہ لگائے۔ تو کو ساری وڈی خیر خواہ آ گئی ہے کہ ساری تساں دنیا دی ضرورتیں پوری کر۔ پہلے اپنے کالج والے جڑے چھوکرے تو واقف تو فارغ ہیں، فاضل ہیں، انہیں کو نوکریاں دیتے ہیں، وہ تو شدہ رلدے پھر دیں، تو ڈاکٹر ڈگری والے اور رلدے پھر دیں، انہیں کو تساں کیا دیتے، ساکو کیا دے سو؟ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اجی ہم تو اسلام لائیں گے، ہم انقلاب لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ فاحذرہم، بچ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بد دعا دیتے ہیں، خود اللہ جب بد دعا دے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ ہائے ہائے، اس میں ایک اور کمزوری کا ذکر ہے۔ اسی طرح حاصل یہ کہ یہ جثے میں تو لمبی چوڑی اور موٹی ہیں، یہ ان کی گردنیں بھی، ان کے جثے بھی، مگر بے جان۔ ہاں، اپنی چرب زبانی اور شیرینی سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ایک اور خرابی، جب عبداللہ بن ابی کو جب کہا گیا کہ جو گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ کہے ہیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو بڑے تکبر سے کہنے لگا، اے قوم، تم نے مجھے پہلے کہا کہ مسلمان ہو جا، تو میں مسلمان ہو گیا تمہارے کہنے پر، پھر تم نے کہا مال کی زکوٰۃ دو، میں نے وہ بھی دے دی، اب باقی یہی رہ گیا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ حالانکہ سجدے کی بات نہیں کہی گئی تھی، یعنی میں ان کی سے دعا کروں، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں ان مذہبی پیشواؤں کی باتوں پر کیوں آ جاؤں؟ اللہ تو سر جھٹکتے ہیں اور بڑے گھمنڈ میں آ کر اور بڑے تکبر کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آنے سے کتراتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ یہ کتنی بدبختی ہے، محروم القسمت۔ جبکہ صحابہ کرام حضور کی دعا لیتے تھے، بڑی بڑی موقع پر دعائیں حضور سے لی ہے۔ ہائے ہائے، صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب الجہاد، کتاب المغازی پڑھیں آپ بخاری شریف کی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیجا، فلاں جگہ تم چلے جاؤ، وہاں بت خانہ ہے، بت خانہ، اس بت خانے کو گرا کے آؤ۔
دور تھا، قریب بھی نہیں تھا، ایک مہم پر بھیجا تو وہ بت خانے کی گرا کر کے جب آئے، کتنے عرصے کے بعد آئے، کہا کچھ عرصہ لگ گیا، کوئی دن لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس کے لیے 25 مرتبہ دعا مانگی۔ صحابہ کرام کو تو یہ مل رہا ہے اور منافق محروم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے ان کو محروم کر دیا۔ یہ تو خود نہیں آئے اور تجھ سے دعا نہیں کرائی، اب یہ اتنی بد نصیب ہو گئے، اگر آپ ان کے لیے دعا کریں بھی صحیح میں نہیں مانوں گا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ آگے ہم الذین، ایک اور خرابی، عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، اس نے اسی غزوہ میں یہ دو باتیں کہی تھیں کہ اصحاب محمد کو ہم پیسے دیتے ہیں، ہم ان اصحاب محمد کو اپنے باغوں کی کھجوریں دیتے ہیں، اب ہم جب مدینہ پاک جائیں گے تو ہم حکم کر رہے ہیں، یہ بڑے سردار کہہ رہے ہیں تم خرچ کرنا بند کر دو، یہ بھوک کی وجہ سے محمد کو چھوڑ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اللہ، مدرسوں کو نہ دو، مدرسے والوں کو چندہ نہ دو، ان پر قربانی کی کھانے کی پابندی کر لو، یہ بھوکے مریں گے اور مدرسے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ دسو انہیں منافق تھے، انہیں منافق کچھ کوئی فرق ہے؟ ایک اور بات کہی، یہ ذلیل ہیں، کم درجہ کے لوگ ہیں، یہ سوکھی روٹی کھانے والے، دال پر پلنے والے، ہماری روٹیوں پر پلنے والے، ہم عزت والے، یہ معاشرے میں کم درجہ کے لوگ ہیں۔ یہ مولوی صحابہ کو کہا انہوں نے، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ صحابہ کو کہا یہ قلاش ہیں، ذلیل ہیں، ان کو نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے عزت تو اللہ کی لیے ہے، انما العزت للہ وَلِرَسُولِهِ، اور رسول اللہ کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا خدا کی شان ہے، اللہ مردے سے زندہ نکال لیتا ہے۔ یہ منافق تھا، اس کا بیٹا وہ سچا صحابی تھا، مخلص، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس کو بھی پتہ چلا میرے باپ نے یہی بات کہی ہے، تو ابھی مدینہ شریف کے کنارے ہی پر تھے، کیونکہ باہر سے آ رہے تھے نا، میں نے کہا نا وہ ایک غزوے سے آ رہے تھے، تو غزوے کے باہر ہی یہ بات اس نے کہی تھی۔ باپ کی سواری کو بٹھا دیا، اونٹ کو، بیٹھ جاؤ۔ ابا کو کہا تم اترو، اتر گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھے۔ اس کے باپ کے گھٹنے پر خود کھڑا ہو گیا، پاؤں رکھ کے، طاقتور تھا وہ، بوڑھا ہوگا، اور باپ سے کہا میں تیری سواری کو اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا ابا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں، اور تو بھی اس بات کا اقرار کر لے کہ سب سے بڑا ذلیل تو ہے۔ یہ ہے ایمان صحابہ کا، اور اس بات کا بھی تو اپنی زبان سے اقرار کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عزت والے ہیں، جب تک یہ نہیں کہے گا میں تجھے نہیں اٹھنے دوں گا۔ حضور پیچھے آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب غزوہ سے آتے یا جاتے اپنی سواری پیچھے رکھتے، صحابہ کرام کو آگے رکھتے تھے۔ واہ! تو یہ چونکہ
جہاد میں شریک ہوتے تھے کافر منافق بھی، میں کافر نہیں منافق، تاکہ ہمارا بھرم رہ جائے، ہم مسلمانوں میں ملے جلے رہے۔ تو یہ آگے تھا، اور مدینہ منورہ کی سرحد کے پہنچتے ہی اس نے باپ کو بٹھلا دیا، اور یہ کہہ رہا تھا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ یہ خود ہی اپنے بتھے منہ دے نال حضور سے کو آدھا پہ یا محمد میرے نال پوترے حال کیتی کھڑے، میں کو اجازت دیو ان کو پتر میرے کو آنکھوں میں کو انتر مدینہ پاک آمن دے وے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خاص واقعہ اس وقت ہوا۔ یہ حضرت زید ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ انہوں نے حضرت زید نے سنا تھا کہ یہ شخص بک بک اس نے کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھی کی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عبداللہ تو نے یہ دو باتیں کہی ہیں، اس نے کہا قسم سے قسم میں تو کوئی نہیں آکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، گویا کہ زید بن ارقم کی بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو وہ اداس ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چپکے سے اس کا کان کو ایسے مسئلہ کھینچا نہیں، مسئلہ، یہ بچوں سے کان مسلتے ہیں، مسئلہ، اور مجھے دیکھ کے مسکرائے، واہ واہ، اور پھر یہ آیتیں آپ نے مجھے سنائیں، اور یہ بھی فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، اے زید اللہ نے تیری تصدیق فرما دی۔ آخری رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، دوسرا رکوع، یہ اب مومنین کو خطاب ہے۔ پہلے کیا تھا؟ منافقون، اذا جاءک المنافقون، یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، تم خرچ کرو موت آنے سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے گی اور موت جب آئے گی اللہ تاخیر اور مہلت نہیں دیں گے۔ یہ اس کاپی آپ گھروں میں رکھیں، دیکھتے رہیں۔ اب ہم تحت لفظ قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آویں تیرے پاس، جب آئے ہیں تیرے پاس منافق، دغا باز۔ منافق یہ اسم فاعل ہے، اس کا جو مصدر ہے نفاق، نفاق کا ایک لغوی معنی ہے، ایک عرفی شرعی معنی ہے۔ نفاق کہتے ہیں ایک سوراخ میں داخل ہونا، دوسرے سوراخ سے نکل جانا۔ یہ جو زمینی جانور ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ایسا جانور ہے وہ یہی کرتا ہے، باقی جانور جس سوراخ سے جاتے ہیں اسی سوراخ سے نکلتے ہیں۔ ایک جانور ہے جو کو اساں جہاد ہیں سرائکی وچ، عربی میں اس کو یربوع کہتے ہیں، اردو میں اس کو جنگلی چوہا کہتے ہیں۔ یہ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے، جب کہ اس کو خیال ہے کہ باہر پیچھے کھڑے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، تو آگے پھر دوسرے سوراخ سے چھپ کر کے نکل جاتا ہے۔ تو اس کو منافق بھی چونکہ ایسے ہیں، زبان کے راستے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ محمد، اس طریقے سے، لیکن قلب کے راستے سے پھر نکل جاتے ہیں، دل ان کا نہیں ہوتا۔ خیر کا تو اظہار کرتے ہیں اور شر میں داخل ہوتے ہیں، یہ نفاق ایمانی ہے۔ اور ایک نفاق عملی ہے، اللہ اس سے بھی بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقت کی نشانی ہیں اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، اذا عہد اخلف، جب عہد کرے خلاف کرے،
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جس وقت اس کے پاس کوئی امانت ہے تو اس کی خیانت کرے، نمازوں میں سستی کرے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زہری علامتوں سے بھی بچائے۔ تو دیکھو، قالو کہنے لگے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو گواہی دی انہوں نے آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں دو حیثیتیں ہیں اس دعوے میں، منافقین کے اس دعوے میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ان کے اس بات کی کہ واقعی حقیقت اور نفس الامر میں اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تو تھے ہی، حضور تو اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں۔ اور دوسری گواہی کا حیثیت یہ ہے کہ ہمارا قلب گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دوسری حیثیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں حیثیتوں کا بیان فرمایا۔ قرآن سمجھو بابو، قرآن سمجھو۔ پہلی حیثیت، واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ بھی جانتا ہوں کہ آپ حقیقت میں اور نفس الامر میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو دوسری حیثیت تھی کہ ہماری کیونکہ زبان ترجمانی کرتی ہے دل کی، اور دل کی ترجمانی میں کرنے میں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ دل تمہارا رسول نہیں مانتا، تم ترجمانی غلط کر رہے ہو اپنے دل کی، تو دل کی ترجمانی کے لحاظ سے تم جھوٹے ہو۔ واللہ یعلم انک لرسول، حقیقت میں تو تم رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں کہ کسی بات کی گواہی دینا اسی کے مطابق، اب دل کی گواہی دے رہے ہیں اسی کے مطابق ہوتی تو سچ ہوتا۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ اس کے مطابقت نہیں کی، حقیقت کے اعتبار سے تو فرمایا ہیں اللہ کے رسول، لیکن اپنے دل کی ترجمانی کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ آیت بڑی مشکل ہے، ادھر تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ نہ، حقیقت کے اعتبار سے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں میرے محمد، میں بھی جانتا ہوں انک لرسول ہوں، لیکن جو انہوں نے اپنے دل کی بات کا اظہار کیا جھوٹا، اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ہاں ہے۔ دوسری بات، اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، ایمان جمع یمین کی، قسمیں کھا کر کے یہ ڈھال کہتے ہیں کسی سے بچنا، تاکہ ہم مسلمانوں کے قتال سے بچ جائیں، وہ ہمیں اسلامی معاشرے میں نہیں سمجھیں گے، وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، بطور ڈھال کے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، بطور ڈھال کے یہ باتیں کہتے ہیں تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تاکہ ہمیں ووٹوں کی لسٹ میں ہمارا نام رہنے دیا جائے، تاکہ پاسپورٹ بنائیں تو مسلمانوں والے خانے میں ہمارا نام ہو۔ دیکھا آج کل کے جتنی کفر والے ہیں، یہ قادیانی یا دوسرے، وہ یہ اپنی ان باتوں کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ ہمیں مسلمان اپنے معاشرے کا، اپنی جماعت کا سمجھیں، اہل اسلام والا سمجھیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ ایمان لے آئے، کون سا؟ باللسان، یاد رکھنا، یہ ایمان لے آئے باللسان، ثم کفروا، پھر یہ کافر ہوئے بالقلب، ظاہر میں تو ایمان اور دل میں کافر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان نہیں لائے،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، شیطان کون؟ ان کی مسلک کے بڑے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھا، ثُمَّ كَفَرُوا، یہاں پاکستان میں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب بڑے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، امریکہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ایجنڈے پر کام کرائیں گے۔ یہ بڑے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ سمجھتے نہیں۔ ایک اور بات، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو ان کے ظاہری جسامت، ظاہری باتیں، ظاہری شکلیں آپ کو بھلی لگتی ہوں گی۔ اس وقت اس آیت کے تحت مصداق اولی کون ہیں؟ اگرچہ آج بھی ہیں، لیکن نزول کے وقت اس سے مراد کون تھے؟ عبداللہ بن ابی، مغیث ابن قیس، جد ابن قیس، یہ بڑے لمبے قد والے تھے اور حسین تھے، شکل صورت میں بڑے خوبصورت لگتے تھے، تو بڑے جسامت سے وہ پرکشش تھے۔ جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو اچھی لگتی ہیں آپ کو ان کی جسامتیں، ظاہری شوکت، اس میں ان کی ظاہری ڈگریاں بھی آ جاتی ہیں، بڑی ڈگریوں والے ہیں، بڑا سائنس کا علم رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کا علم رکھتے ہیں، بڑے یہ تعلیم یافتہ ہیں۔ یقولوا تسمع لقولہم، جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ سننے لگ جاتے ہیں ان کی باتیں، چرب لسانی، اسلام کے محبت، اسلام کے دعوے، امت کی فکر، ان علماء کی ہمیں بڑی فکر ہے، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، یہ مدرسے والے بھی تو ہمارے بچے ہیں، ہم کیوں نہ ہو یہ ان کو قومی دھارے میں لے آئیں، ملک کی خدمت ہم کرتے ہیں، فلسطین کا دعویٰ، فلسطین کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، کشمیر کا ہم آزاد کرائیں گے۔ اللہ حضور کی سیرت پر بھی بڑا لیکچر دیتے ہیں، سیرت کے جلسے بھی بڑے کراتے ہیں، بڑے سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمدردیوں کا اظہار، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بڑے عاشقان رسول ہیں اور ہمدردان اسلام ہیں، تو دل چاہتا ہے ان کی باتیں سنتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، یہ ایک لکڑی کے تنے ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ دیواروں کے ساتھ لگا کر کے نمائش کے لیے جس طرح رکھ دیتے ہیں، حالانکہ بے جان، کسی کام کے نہیں، اے ڈنگر دے ڈنگر ہیں، اے جماد دے جماد ہیں، بے عقل اور بے شعور ہیں، کاٹھیاں ہیں سکیاں، انہیں کو کپو، انہیں کو بٹھی دا بل بڑھاؤ، بے کہیں کم دے نہیں۔ ہائے ہائے یا سبونا، اور خود بزدل ایسے ہیں منافق، گمان کرتے ہیں ہر آواز کو جو ان پر آتی ہے، کبھی حضور کی آواز، کبھی حضور کے اعلانات، کبھی قرآن مجید کی آیات، تو وہ کہتے ہیں ہائے ہائے کہیں ہماری اندرونی باتیں ظاہر نہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے دشمنی کی بات ہو جائے گی۔ یہ بھی بزدلی ایسی ہے۔ اب ان باتوں کو ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا، فاحذرہم، ہوشیار ہو جاؤ ان کی باتوں سے، ان کی باتوں میں کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ آج ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، الا مگر جن کی بصیرت میں اور جن کی اندرونی روحانی
بصیرت طاقت ہے والی ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنڈا لے کر کے آئے ہیں۔ ہم تو کافی مدت سے دھوکے کھاتے چلے آ رہے ہیں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ بھائی۔ کب کے سنتے چلے آ رہے ہیں جو بھی آتا ہے کہ میں ہی ملک کا وفادار، میں ہی امت کا وفادار، میں ہی۔ فاحذرہم، تم ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، گردن مارے ان کو اللہ۔ انا یؤفکون، کدھر کو وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے ان کو تم آ جاؤ، مغفرت معافی کی سفارش کریں گے تمہارے لیے رسول اللہ، تو پھیر لیتے ہیں اپنے سروں کو، اور دیکھتا ہے تو ان کو کہ بے رخ بھی کرتے ہیں، یسدون وہم مستکبرون، اور وہ اکڑ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی ان کے لیے محرومی، اس سے محرومی ہو گئی۔ لیکن صحابہ کرام آتے تھے، حضور سے دعائیں لیتے تھے، حضور بھی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا نہ استغفار کرے، دونوں شکلیں ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ہے یہ ٹھپا لگ گیا، نبی کی دعا سے بھی محرومی ہے۔ جب نبی کی ذات گرامی کی دعا سے اور ان کی مجلس سے ان کو محرومی ہو رہی ہے، تو حضور کے بعد کسی مذہبی پیشواؤں کی خدمت میں اگر یہ جائیں، یہ لوگ ریمنڈ کے اجتماع میں بھی جاتے ہیں آخری دعا کے وقت، پچھلی حکومتیں والے تو بہت جاتے تھے، لیکن فائدہ دے گی؟ جب حضور کی دعا ان کو فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ حضور کی دعا تو فائدہ دینے والی ہے، تو ریمنڈ کے اجتماع میں جانے سے یا کسی دوسرے مذہبی روحانی اجتماع میں جانے سے، کسی بزرگ کے عرس میں حاضری دینے سے، کسی بزرگ کی قبر شریف پر حاضری دینے سے، شبینیں پڑھوانے سے، سیرت کے جلسے کرانے سے ان خبیثوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ یہ باتیں ان تک پہنچ جائیں۔ ارے بدبختو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تم نے امریکہ اور یہودیوں کی محبت میں اور ان کی غلامی میں اتنی اندھے ہو چکے ہو، تم نے اپنا نقصان تو کیا ہی ہے، قوم کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر، جب تک تم بری عادتوں سے باز نہیں آؤ گے، توبہ طیب نہیں ہوگے، تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی اگر نصیب ہو جائے، دیدار بھی نصیب ہو جائے، حضور کی دعا بھی اگر ملنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یغفر اللہ لہم، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب ان کی دو بری باتیں جو انہوں نے بک بک کی تھیں، ایک غزوے کے اندر عبداللہ بن ابی نے اور ان کے ساتھیوں نے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان صحابہ پر، ان طالب العلموں پر جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں، جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو مسجدوں میں رہتے ہیں، تنظیمات مدارس میں آت کر کے اپنا دینی کورس کر رہے ہیں، ان کو تم چندے نہ دو، چندے دینے والوں کو بھی روک دو۔ اللہ، نمونے سب موجود ہیں۔ جب چندے بند ہوں گے تو یہ خود ہی نکل جائیں گے مسجدوں کو چھوڑ کر کے، مدرسوں کو چھوڑ کر کے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ تم قربانی کی کھالوں کو بند کراؤ گے
مدرسے پھر بھی چلتے رہیں گے، چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ہاں، مدرسے والوں کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ سے رکھو، یاد رکھو اگر کہیں کسی وجہ سے اگر نقصان ہو رہا ہے ہوگا تو ان کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کی بھی اصلاح کریں۔ ارے مولوی صاحبان، ارے پیر صاحبان، کبھی فخر نہیں کرنا کہ ہم نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، ہمارے طلباء اتنی ہیں۔ وفاق المدارس والے ہمارے اکابر الحمدللہ بہت ہی عظمتوں والے ہیں، بڑے اخلاص والے ہیں۔ میں ویسے عام بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے قسم بخدا کہہ کے کہتا ہوں، کبھی ایسا دعویٰ نہ کرنا ورنہ اللہ کی گرفت آ جائے گی، پھر مدرسے پھر بند ہو جائے گے۔ صحابہ کرام سے ہم بڑے آ گئے۔ غزوہ حنین میں 12,000 صحابی تھے، ایک صحابی کی زبان سے یہ بات ظاہر ہوئی خوشی میں، لن نغلب اليوم من قلت، آج تو ہم 12,000 ہیں، اس سے پہلے کسی غزوے میں ہم 12,000 نہیں تھے، لہٰذا اب تو ہماری تعداد بڑھ گئی، ہم مغلوب نہیں ہوں گے قلت کی وجہ سے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے۔ بس اتنی کہنا تھا، اپنے اوپر اعتماد کیا، اللہ نے تعالیٰ نے شکست دے دی حضور کی موجودگی میں۔ ہائے ہائے، کبھی ایسا دعویٰ نہ کرنا۔ ہمارے مدرسے سب کچھ اللہ کے ساتھ، اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کی رحمت نہ ہو ہمارے مدرسے نہیں چل سکتے، ان کی وجہ سے تو نہیں ہم ڈرتے۔ یہ چاہے الٹے کھڑے ہو جائیں سب اہل اقتدار، ہمارے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو غزوہ حنین میں باوجود کثرت ہونے کے صحابہ کو شکست ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، تمہیں اچھی لگنے لگی اپنی کثرت، اپنی بڑھوتری کی گئی تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، تمہیں کسی چیز نے کام نہ دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، ایسی بھگدڑ مچی کہ جگہ پناہ کی نہیں ملتی تھی، زمین بھی تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، منہ ادے کڈھی وے دیا ہوئے تے کانٹھ ولائی وے دیا ہوئے۔ حضور اکیلے ہو گئے، صرف چند صحابہ کھڑے تھے، اور کفار کا جھمکٹا حضور پر حملہ ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ بخاری شریف کتاب المغازی دیکھو، حضور جلدی سے جلدی اپنی سواری سے اترے، اور ابو سفیان اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے، اسی ہفتے میں، سبحان اللہ، اور وحسن ایمان ہو، امام بخاری کہتے ہیں ان کا ایمان بڑا حسین ہو گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام تھام لی کہ کہیں بھگدڑ کے خوف میں یہ اونٹ بھی نہ بدکنے لگ جائے۔ حضور نیچے اترے اور اونچی آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میرے محمد کریم جیسا کوئی بہادر نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، حضور تمام انسانوں میں سے سب سے بڑے بہادر تھے۔ اب دیکھو یہ بہادری کی اور بھی مثالیں حضور کی موجود ہیں۔ اس وقت بہادری ہے، اکیلے کھڑے ہیں اور نعرہ لگایا اونچی آواز سے۔ اللہ پاک نے حضور کی آواز کو اونچا اور کر کے پورے میدان میں سنوائی دی ہر ایک کو۔ حضور نے کیا نعرہ لگایا؟ انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ چونکہ ایک خاندانی نجابت بھی تھی، کیونکہ نبی
جس خاندان میں آتا ہے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے اونچے نسب حسب والے ہوتے ہیں۔ اب اس آواز سے کفار مرعوب ہو گئے، اور یہ آواز جب مسلمان صحابہ کو جو بھگدڑ میں آ گئے تھے ان تک پہنچی، انہوں نے کہا ہائے ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر کے پھر پیچھے آ گئے واپس۔ لیکن یہ تنبیہ تو ہو گئی کہ کثرت تمہاری کہاں گئی، لہٰذا میرے اے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے کسی بھی کامیابی، مدرسوں کی الحمدللہ اس وقت کامیابی ہے، کبھی اس پر ہم اترائیں نہیں، فخر نہ کریں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات یہ کہی تھی لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جب مدینہ پاک لوٹیں گے تو ضرور بالضرور ہم عزت والے ہیں، مدینے والے، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ کس کو کہا ذلیل؟ تو یہ خبیث پرانی طرز چلا آ رہا ہے جو صحابہ کرام کو کم درجہ دیتے ہیں، یہ منافقین کی عادت ہے، اور یہ مذہبی پیشواؤں کو یا مذہبی لوگوں کو کم درجہ کہتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض وزراء حمقاء، خبثاء، حمراء کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہیں، کھاتے ہیں۔ اس نے ایک بیان دیا تھا وزیر نے، مولوی تم کیا کھاتے ہو، ہم تو وہ برگر تم کھندی، اساں تا سچی روٹی کھندے ہیں، اٹے دی دانے دی، تو تا پرائی پکی ہوئی حلال حرام دا کوئی فرق نہیں پتہ نہیں کہتے ہتھے دی لگی برگر، تو خود ہی اقرار کر رہا ہے تو حرام خور ہے۔ ہم سوکھی روٹی کھانے والے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھ رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ تو انگریز کا غلام، ہم محمد کریم کے غلام، تو امریکہ کا غلام، ہم ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین کا غلام، ہمیں اپنی اس غلامی پر فخر ہے۔ تو جعفر اور صادق، میر جعفر اور صادق منافقین کا طرز کو اختیار کرنے والا، یہ زہری تیری کاریں، یہ عہدے، آج یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ اس کی قبر کا کسی کو پتہ ہے، لیکن حسین کے نام لینے والے ہیں، حسینیت زندہ ہے۔ تو بھی ایسے ہوگا، ذلیل و خوار ہوگے۔ تم اپنی پچھلی تاریخ دیکھو، انگریزوں کو ساتھ جو امداد کرنے والے پیر لوگ تھے یا مولوی تھے یا تم جیسے گدھے تھے، رؤساء اور زمیندار علاقوں کے سردار، آج ان کی قبروں کو جوتے لگ رہے ہیں، جبکہ عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ شیخ الہند محمود الحسن، عبید اللہ سندھی، احمد علی لاہوری، حسین احمد مدنی کی قبروں پر حاضری دینے کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ عقل سے کام لو، تم ہی ذلیل ہو۔ دین والے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت۔ تین عزتیں بتائیں، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت ہے۔ اللہ کی جو عزت ہے وہ ذاتی، کسی کی عطا سے نہ، بالاستقلال و بالذات، اور رسول اللہ کو جو عزت ہے وہ بالعطا، اللہ کی عطا کی ہوئی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کو جو عزت ہے وہ بے تعلق رسول اللہ، رسول اللہ کے تعلق کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، نہ غافل کر دے تم کو تمہارا مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے۔ اس کا اللہ کا ذکر میں عموم ہے،
اذان بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ادھر اذان ہو گئی، میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، پیار سے بیٹھا ہوں، پیار کر رہا ہوں، میرا بچہ میری گود میں ہے، میرا پوتا میری گود میں ہے، لیکن ادھر اذان ہو گئی، فرمایا یہ اولاد تمہیں غافل نہ کرے، چھوڑ دو، جاؤ مسجد میں۔ نہ اولاد نہ مال، میں دکان پر بیٹھا ہوں، گاہک آئے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو گئی، فرمایا چھوڑ دو اس مال کو، اللہ کے ذکر سے تمہارے یہ مال تمہاری اولادیں غافل نہ کر دیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، بس ذکر اللہ سے مراد ہر دین کا کام ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں، اپنے گھروں میں ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت ضحاکن و بسامن، حضور ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یاد رکھا کرو، بیوی نال چنگا سلوک کیتا کرو، تریڑی نہ پا بیٹھا، کاوڑ نہ کیتی ظالی نال۔ حضور سے بڑھ کر کے اور بڑے کون ہوں گے؟ لیکن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جو ہی اذان آتی تو ایسے کھڑے ہو جاتے جیسا کہ ہمارے واقف ہی نہ ہوں، ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اسی طرح ہر معاملہ۔ ہائے ہائے، ابھی بات یاد آ گئی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا تھا ان کو، ابھی کی بات ہے، ہمارے دور کی، آپ میں سے بھی بہت سارے، ختم نبوت کی ساتھ ایک طے کیا ہوا تھا پروگرام، جو منکر ختم نبوت قادیانی ایک سے مناظرہ طے تھا کسی دور جگہ پر، کئی میلوں کے فاصلے پر، مناظرے کا وقت دیا ہوا تھا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بیٹا ان کا ایک ہی تھا، اور وہ آخری وقت میں تھا، نوجوان لڑکا تھا، غیر شادی شدہ، اور اس کی سکرات کی حالت ہونے لگ گئی۔ اگر بیٹے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو بیٹے کے ماتھے کو چوما اور پھر اس پر کپڑا دے دیا، کہنے لگے بیٹا میں حضور کی ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، قیامت کے دن میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ گھر میں کہہ دیا بچے کا وقت قریب ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ لینا، تدفین بھی کر لینا، لیکن خود بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے ذکر اللہ، یہ ہے دین۔ ایمان والو تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اس کے اندر عموم ہے، مالوں کو بچانے کے لیے، اولادوں کو بچانے کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اسلام کا ووٹ نہیں دیا، حکومت جو بے دین ہے اس کو ووٹ دیا تاکہ ہمارے مال محفوظ رہیں، تاکہ ہماری اولادیں محفوظ رہیں، اس میں یہ بھی شامل آتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ یہ کامیابی کا اصول نمبر 1۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم جو ہم نے تم کو عطا کیا، خرچ بھی اس زندگی میں کرو، اس وقت آنے سے پہلے کہ آ جاوے تم کو موت۔ زندگی میں کر ونجو بابا، پچھو میرا کل خانہ جو کرن توڑے 100 دے گئیں پکاویں، وہ صرف اپنے گودیں کو سڈن واسطے، اپنا نام اچا کرن واسطے کہ میں اے جڑا جوان میرے پیو دے کل خانے دوتے ہیں جی، افسران بھی آئے بیٹھن، علاقے دے گودے بھی آئے بیٹھن، تے کو کشے نہیں ملنی، لہذا گالہ بندہ تو اپنی زندگی وچ وہ 100 دیگ جڑی بعد وچ پکنی ہے، ہوں 100 دیگ دے پیسے تو غریبیں کو دے ون، خرچ کر ون، کوئی مسجد کو دے ون، کوئی مدرسے کو دے ون، ایسے ہی پہلے اس کے کہ تم کو موت آ جائے، پس کہے گا وہ شخص مرنے والا، اے رب میرے کیوں نہیں ڈھیل دیتا مجھ کو۔ یہ لولا حرف تحزیز ہے، تحزیز ذات کے ساتھ،
کیوں نہیں مؤخر کرتا تو مجھ کو ڈھیل دے، مجھ کو ایک اور وقت دے دے قریبی، پھر میں صدقہ کروں اور میں ہو جاؤں صالحین میں سے۔ موت دے وقت اگر کوئی تمنا کرے کہ اللہ میں کو بھی زندگی دے تھوڑی جی، ایک ہفتہ ایک دہاڑا، میں نے کہا جلدی جلدی کام کر گنا مل سی۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ کسی جان کو جب کہ آ جائے گا اس کا وقت۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہیں جو تم اس پر عمل کرتے ہو۔ اللہ جب موت آ جاتی ہے پھر ڈھیل کا وقت ختم، مہلت ختم۔ اللہ اکبر۔ انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈالو میرے بابو، میرے عزیزو۔ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، ویسے عادت بھی نہیں ہے، دعا کے طور پر بھی آپ کو کہتا ہوں، اب مسجد کے پیسے ختم ہو گئے ہیں ہماری اس مسجد کے، حتیٰ کہ قرض ہے، ملتان سے ٹیلیں بن کے آ چکی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، کچھ آج بھی آنی ہیں، شاید آ گئی ہوں گی، صبح 7 بجے آنی تھیں۔ پچھلی مرتبہ ہے اس نے کہا جی 1,11,000 تم نے دینا ہے، اب تو پھر مزید ہو گیا ہوگا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر دینا چاہو اس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ دے سکتے ہیں، پر کم از کم دعا تو ضرور کرو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی تھے، میرے نانا جی بڑے سخی تھے، وقت نہیں میں آپ کو ان کے واقعات سناؤں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ حالانکہ خود غریب تھے، مجھے یاد ہے ہمارے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ گندم بھی ختم ہو گئی، پھر ہم مکئی کے دانے بھون کر کے کھاتے تھے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے تھے، مجھے وہ یاد ہے۔ مگر والد صاحب کی سخاوت تھی، کچھ آ جاتا تو گھر میں رکھی ہوئی تھی ایک دراز گوش گدھا، کیونکہ طلباء کی گندم پسوانے کے لیے چکی دور تھی، مانا ہمدانی میں بیچ میں 2 میل کا فاصلہ ہے۔ ایک بلوچ آیا ہے وہ ایسے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی، تقریباً 7, 8, 9 سال کی ہوگی، اس کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے، وہ چکیاں بیچتا تھا، پتھر بیچتا تھا۔ وہ رات اس نے رہائش کی تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی گدھا تھی، تو اس نے کہا کہ میں گدھا لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ تو یہاں رک جا، آج رات ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا، مہمانی کی اس کی۔ صبح قیمت بتا میری اس گدھے کی کیا قیمت ہے، میں دیتا ہوں تجھے۔ اس وقت سب چیزیں سستی تھیں، وہ 10-11 روپے کی گدھا فروخت ہوئی، 10-11 روپے کی گدھا فروخت ہوئی۔ والد صاحب نے پیسے لے لیے۔ کپڑوں کی دکان بھی نہیں تھی ہماری بستی میں، مانا آمدانی میں تھی۔ میں جی نور محمد صاحب ہوں دھیان سے انہیں جی کپڑے کی دکان ہے، میں جی ٹھاؤنے کو سارے والد صاحب انہیں کو کپڑے گھندیان ادھار گھندیان۔ ایک طالب علم کو بھیجے نے، جرا طالب علم کو بھیجے نے، وہ زندہ جان تو نہیں، فتح محمد کھوسا، کہ کپڑے گھینا جوڑا جواندہ جوڑا چھوڑا والا بال داوی سوائے نے والا ان کو پوچھے نے، پھر پوچھا کہ تیری بیوی کیا ہے تیرے اور اولاد۔ وہ 15 روپے میں سب کپڑے آ گئے تھے، سستا کا دور تھا، اور سلوا کر کے دیے، سلوا کر کے وہ گدھا بھی دے دی، اور اس گدھا سے جو پیسے لیے ہوئے تھے ان کے کپڑے بنوا کر دے دیے۔ تو ساتھ والوں نے عرض کیا حضرت جی آپ پیسے ان کو دے دیتے، اتنا بڑا تکلف کیوں کیا، مفت میں وہ گدھا دے دیتے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے، یہ پیسے دوسرے کام میں لگاتا، لہٰذا میں نے اس پیسوں سے اس کے کپڑے خرید کروا دیے تاکہ ان بچوں کے کپڑے تو بن جائیں۔ کئی واقعات ہیں والد صاحب کے، یہ ابھی آئے بیٹھے ہیں میرے والد صاحب کے شاگرد، میرے والد صاحب کے شاگرد کے بیٹے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، قاری حبیب الرحمان صاحب، یہ کوٹ ادو سے آئے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ ان کے والد صاحب تھے قاضی سلطان محمود، وہ میرے والد صاحب کے پیارے شاگرد تھے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب کو
کسی بڑے آدمی نے، سردار نے، ایک بڑی عمدہ قسم کی گرم لکار دی. لکار کو کیا بولتے ہو؟ شال، بڑی قیمتی. اور والد صاحب تہجد میں آتے تھے، باہر پڑھاتے بھی تھے، وہ پہن کر کے آئے. دوسرے دن وہ پہن کر کے نہیں آئے. ہمارے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے یہ لکار پھر کیوں نہیں پہنی. تو جب چھٹی کا وقت آیا اگلے ہفتے، میں نے گھر جانا تھا، مجھے اکیلے بلایا اور چھپا کر کے مجھے دوسرے طالب علموں سے بھی الگ چھپا کر کے لکار وہ مجھے دے دی کہ سلطان محمود اے تم پامی. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارے استادوں کے پاس اور لکار بھی نہیں تھی، ایک عام چادر سی پہن کے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غنی کرے. ہم خود بھوکے ہیں، بڑی سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، ہم رجتے نہیں. ہمسایوں کا حقوق ہوتے ہیں، غرباء کے حقوق ہوتے ہیں، دینی مدرسوں کے حقوق ہوتے ہیں. دینی مدرسوں کے ساتھ تعلق رکھو میرے بھائی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دینی مدرسوں کے طالب العلم، دینی مدرسوں کے استاد بہت اونچے درجے کے ہیں. میں خود جاگتے ہوئے میں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آپ جہاں آرام فرما ہیں، آپ کے جسد اطہر، آپ کے سینہ مبارکہ سے ایک نور نکلتا ہے مسلسل، وہ جاری ہے فیض، جو سیدھا جہاں جہاں دنیا میں دین کے استاد، دینی علوم کے استاد یا ان کے طالب علم ہیں، وہ نور ان کے سینوں میں جا رہا ہے. اب تو نہیں کہو گے یہ دینی مدرسوں والے ایسے ہیں. نہ دیکھو ان کے زہری درویشی حالت کو. وہ تو یہ تو بہت بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ زندگی رہی تو اگلے سناؤں گا. امام طبری کا مجھے خود واقعہ یاد دلوا دینا اگر زندہ رہا، درس بھی ہوا. ویسے تو اگلا اتوار درس نہیں ہوگا 10 محرم کی وجہ سے. اللہ کرے یہ خیر و عافیت سے گزر جائے، کوئی اس میں تخریب نہ ہو، اللہ پرامن طریقے سے. حالانکہ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، 2 دن روزے رکھنے ہیں. مسجد کے لیے دعا کرو. مدرسے مسجد کے خرچہ بالکل نہیں رہا. میں چاہتا ہوں یہ کام بند نہ ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. دینی مدرسے، دینی مدارس، اور مساجد اور بزرگوں کی خانقاہیں، ان سے ہمیں محبت نصیب فرما. ان کی حفاظت فرما. جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں اے اللہ ان کی دشمنی کو رد فرما. ان کی شرارتوں سے ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ سچا پکا مسلمانی والے طریقے پر ان کو چلا. جو ان کی غلطی ہیں، جو ان کی شرارتیں ہیں شعوری یا غیر شعوری، اے اللہ ان کو ان شرارتوں سے باز رکھ، ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا کشمیر، فلسطین، بیت المقدس، حرمین شریفین، دیگر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی جو اس وقت بندش ہے عمرہ والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، اے اللہ اس بندش کو دور فرما. ہم سب بیمار ہیں روحانی جسمانی، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمارے مشکلات حل فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. نمازوں کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سخی بنا. یا اللہ ہمیں رزق حلال برکت والا عطا فرما. ہمارے بچوں اور بچیوں کے رشتے اچھے بنا. جن کی نسبتیں ہو چکی ہیں ان نسبتوں میں برکت فرما. ہر قسم کی نقصانوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ